اب میرے بھائی ہیں یہاں پر جو بہت عرصے سے منتظر تھے. جی بھیا ٹوپی والے میرے بھائی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا بھیا؟ میرا نام محمد علی فانی ہے، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی فانی بھائی، اللہ تعالیٰ عزت دے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ بہت دیر تک منتظر تھے، کچھ عرصہ آپ کا وائس بھی نہیں آ رہا تھا، تو اب بہتر ہو گیا. بسم اللہ کریں. ہاں سر، میں نے وہ سورہ نور کی جو آیت نمبر ہے نا 35 36 اس کے متعلق پوچھنا تھا. وہ کون سے گھر ہیں جن کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ بڑے معتبر ہیں، بڑے عزت والے ہیں؟ جی بسم اللہ. میں سر اہل سنت کتب سے بتائیے گا، کیونکہ میں اہل سنت. جی سر میں وہ نکال دیتا ہوں. ایک منٹ. اللہ نور السماوات والارض. ایک منٹ میں لے کے آتا ہوں کتاب اٹھانے شیلف میں پڑا، میں کتاب لے کے آتا ہوں. پہلے میں آیت دکھا دیتا ہوں، پھر آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں جس آیت کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے. آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36 سورہ مبارکہ نور میں، اور سب مخالفین کے کتب سے دکھائیں گے، شیعہ کتب سے نہیں دکھائیں گے. پہلے آیات سن لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نور یہ 35واں آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نور السماوات والارض. اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا ہادی ہے. نور یعنی اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا ہادی ہے. مثل نورہ، اللہ کی نور کی مانند، اللہ کی ہدایت کی مانند. اللہ ہادی ہے، نور ہوگا تو راستہ نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہادی ہے، جو لائٹ ہے، جو ہدایت دے دیتا ہے، اس کی نور کی مثال، اس اللہ کی نور کی مانند، اللہ کی نور کی بالکل عین کون ہے؟ کمشکات فیہا مصباح. اس کی نور کی مثال اس طرح ہے کہ ایک مشکات ہے، اس میں مصباح ہے. مشکات اس کو بولتے ہیں، پرانے زمانے میں جو لالٹین وغیرہ ہوتے تھے اس میں ایک بیرونی ظرف ہوتا ہے، اس کے اندر چراغ رکھتے ہیں. تو جو بیرونی ظرف ہے اس کو مشکات بولتے ہیں. اس کے اندر آپ چراغ رکھتے ہیں، اندر والا چراغ ہے، اور باہر والا اس کو مشکات بولتے ہیں. یہ پرانے زمانے کی چراغوں کی بات ہو رہی ہے. المصباح فی زجاجہ. چراغ جو ہے، چراغ کے باہر ایک شیشہ ہے، ایک زجاجہ. یہ سب مثال اللہ تعالیٰ کے اگزامپل دے رہا ہے. الزجاجة كأنها كوكب دري من يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. یہ شیشہ جس میں چراغ ہے، گلاس ہے، گلاس میں چراغ ہے. یہ گلاس، یہ شیشہ جس میں چراغ ہے. كأنها كوكب دري، گویا کہ یہ، كأنها یعنی گویا، ایسا ہے کہ جیسا ایک بہت ہی روشن ستارہ ہے. كوكب دري بہت روشن ستارہ ہے. يوقد من شجرة مباركة. اس کی روشنی کہاں سے ہے؟ ایک بہت ہی بابرکت درخت سے. اس چراغ کی جو روشنی ہے، آگ اس میں جلتا ہے. آگ کے لیے، چراغ میں آگ ہو نا، اس کے تیل کی ضرورت ہے. اس کی تیل کہاں سے ہے؟ ایک نہایت ہی مقدس درخت، نہایت ہی مبارک درخت سے، زیتون کی درخت ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے، نہ ایسٹرن ہے، نہ ویسٹرن ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. اس کی جو تیل ہے، اس چراغ کی تیل اتنی روشن ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ شعلے کے بغیر، وہ خود تیل سے روشنی نکلتا ہے. اب اگر اس کو آگ لگے نا، اس کو آپ ماچس لگائیں گے، چراغ کو، لالٹین کو چلائیں گے نا، ایسا لگتا ہے کہ گویا ایسا جیسا کہ اس کی تیل خود بخود روشنی دیتی ہے، آگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. نور علی نور، نور پہ نور، ہدایت پہ ہدایت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں ہیں. اس آیت پہ علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. یہ سب مثال، ہر مثال کا مشکات سے کیا مراد ہے، کوکب سے کیا مراد ہے، زجاجہ سے کیا مراد ہے، شرقیت اللہ غربیہ والا شرقیہ سے کیا مراد ہے، اور ہمارے مذہب اہل بیت علیہ السلام میں احادیث بھی بے شمار ہیں اس آیت کی شرح میں. یہد اللہ لنورہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے دیتا ہے. یہ مثالیں، یہ سمبلز ہیں، یہ مثالیں ہیں. یہ خود مثال مقصود نہیں ہے. جس چیز کی مثال دی گئی ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے. تشبیہ دی گئی ہے، اصل مقصد وہ ہے جس کی شباہت بیان کی گئی ہے. واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے. فی بیوت، یہ اللہ کا جو نور ہے یہ کہاں ہے؟ اللہ کا نور یہ کہاں ہے؟ کہ جو مشکات میں ہے، مشکات مصباح میں ہے، مصباح چراغ میں ہے، چراغ کی جو تیل ہے شجرہ مبارکہ میں سے ہے، مقدس درخت میں سے ہے. اس کی تیل ہی اتنی تیل، اس کو بغیر آگ کے وہ خود اس سے روشنی نکلتی ہے. نور علی نور، یہ اللہ کے جو نور ہے یہ کہاں؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ اللہ کی نور ایسے گھروں میں ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ یہ گھر جو ہے صاحب رفعت ہو، یہ گھر صاحب بلندی ہوں. رفعت کس کو بولتے ہیں؟ بلندی کو. ان کا درجہ بہت بلند ہو. وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کا ان گھروں میں، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ گھریں بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ اسم وہاں پہ ذکر ہو. ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے صبح و شام. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بیان کیا کہ میں خود نور ہوں، زمین و آسمان کا ہادی ہوں، اور میرے ہدایت اور میرے ہادی ہونے کی مثال ہے جو میں نے بیان کیا ہے. نور ہے. یہ نور کہاں پر ہے؟ یہ نور بیوت میں ہے. تو اس کی شرح میں مخالفین کے کتب سے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے. نصوص کی ضرورت ہے نا، یہ نص ہے. تفسیر الدر المنثور،
الدر المنثور في التفسير، الدر المنثور في التفسير المأثور، تأليف عبد الرحمن السیوطی، جزء 6 چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں، ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کی تفسیر میں، یہ ہے صفحہ نمبر ہے 202 سورہ نور، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ کی نور بیوت میں ہے، وہ بیوت کون سے روایت کی ملاحظہ، اخرج ابن مردویہ عن انس بن مالک و بریدہ، ابن مردوی جو یہ کتاب بھی مخالفین کی ہے، ابن مردوی بھی مخالفین کی ہے، انہوں نے روایت کیا انس بن مالک سے اور بریدہ اسلمی سے کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذه الآیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے کہ اللہ کا جو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات المشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یہ جو نور ہے یہ بیوت میں ہے۔ جب اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، فقام الیہ رجل، ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا ای بیوت هذه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے، کس گھر کی بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کی گھر ہے؟ تو فرمایا بیوت الانبیاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے گھروں کی بات ہو۔ فقام الیہ ابو بکر، اس وقت ابو بکر کھڑے ہو، ابو بکر نے کہا میرا بھی سوال، کیا سوال ہے پوچھو، یا رسول اللہ ھذا البیت منها البیت علی و فاطمہ، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی اشارہ کیا یہ گھر بھی انہی میں سے، کون سا گھر؟ البیت علی و فاطمہ، یا بیت علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما، علی علیہ السلام اور زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر، یہ بھی انہی گھروں میں سے ہے، انبیاء کے بیوت جو ہیں، اور جس گھروں میں اللہ کا نور ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ قال نعم من افاضلها، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں من افاضلها، ان کے بہترین گھروں میں سے، بہترین بیوت انبیاء میں سے، افضل ترین بیوت انبیاء میں سے کس کا گھر ہے؟ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر۔ یہ ایک کتاب، دوسری کتاب آپ کو دکھاتے ہیں میرے محترم ناظرین، ایک بہت بڑے محدث ہیں جماعت مخالفین کے، ان کا نام ہے الحاکم الحسکانی، میں حاکم الحسکانی کا پہلا آپ کو تعارف کراتا ہوں، پھر ان کی کتاب دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے الجواہر المضیہ فی الطبقات الحنفیہ، کتاب چھپی ہے حیدرآباد دکن میں، بہت پہلے چھپی ہے، یہ پرانے زمانے کی انگریزوں کے زمانے میں چھپی کتاب ہے۔ یہاں پہ الجواہر المضیہ، تالیف محمد ابن عبد القادر ابن ابی الوفا، یہاں پر صفحہ نمبر 338 میں بیان کرتے ہیں حاکم حسکانی کہ حاکم حسکانی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن حسکان ابو القاسم الحذاء الحافظ المتقن، حافظ ہیں، من اصحاب ابی حنیفہ، مذہب میں وہ حنیفی مذہب میں ہیں، فاضل بیت من بیت العلم والوعظ والحدیث، اور یہ ان کا پورا خاندان آپ جد یہ کیا ہے؟ عالم دین ہے۔ طبقات الحفاظ سیوطی صاحب کی کتاب ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سن 1983 میں۔ الحاکم الحسکانی شیخ متقن ذو عنایت تامۃ بعلم الحدیث، یہ علم حدیث کے مشائخ میں سے ہیں اور ان کا علم حدیث میں بڑا تخصص ہے۔ امر وعلی اسنادہ، وہ بڑے معمر تھے اور ان کے اسناد بڑے عالی اسانید کے حامل ہیں۔ تو ان کا تعارف میں نے اختصار کے ساتھ کیا ہے۔ اب ان کی کتاب، یہ میرے محترم ناظرین میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ حاکم حسکانی کی کتاب ہے، شواہد التنزیل، شواہد التنزیل فی قواعد التفضیل، تالیف الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبداللہ المعروف بالحاکم الحسکانی، چاپی ہے مؤسسۃ العالمین للمطبوعات بیروت میں سنہ 1974 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کی شرح میں الحافظ الحسکانی صفحہ نمبر 409 تفسیر سورہ نور، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، پہلی حدیث روایت کرتے ہیں ابو داود سے، ان ابی برزہ، ابو برزہ ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کیا، کسی نے پوچھا یہ بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیل یا رسول اللہ ابیت علی و فاطمہ منها، کسی نے پوچھا، وہ یہ ابو بکر نے پوچھا تھا، یا علی علیہ السلام اور زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر انہی گھروں میں سے، قال من افضلها، فرمایا کہ ان کے افاضل بیوت میں سے ان کا گھر ہے۔ پھر ملاحظہ فرمائیے سے اگلا جو حدیث ہے انس بن مالک اور بریدہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے، پوچھا گیا ایو بیوت هذه یا رسول اللہ، یہ کس کا گھر ہے؟ فرمایا بیوت الانبیاء۔ ابو بکر نے پھر پوچھا یا رسول اللہ هذا البیت منها لبیت علی و فاطمہ، یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہی کا؟ لبیت علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر انہی گھروں میں سے جو اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا نعم من افضلها، فرمایا جی ہاں انبیاء کے بہترین گھروں میں سے علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے۔ پھر وہ روایت کی انس بن مالک سے اسی بات پہ نعم من افاضلها، لفظ ابی القاسم ما اصلحت وكتبته من اصل سماؤه بخط ابن ابی حاتم، یہ کہتا ہے یہ حدیث جو میں نے یہاں پہ نقل کی ہے اس ایسے کتاب سے نقل کی ہے کہ ابو حاتم الرازی، ابو حاتم الرازی جو بخاری مسلم سے بھی پہلے تھے، ان کے مشائخ میں سے ہیں، ابو حاتم الرازی نے وہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، میں اس کتاب سے ان حدیث کو میں نے نقل کیا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ جواب۔ جی بھائی صاحب، فانی بھائی اور کوئی سوال ہے؟ سر
سوال اور بھی ہیں لیکن آج کے لیے اتنا ہی. لیکن کیا بخاری مسلم میں بھی ہے متعلق؟ نہیں، بخاری مسلم میں یہ روایت نہیں ہے، دوسری کتب میں ہے، بخاری مسلم میں نہیں. ہمارے زیادہ اگر بخاری مسلم میں یہ احادیث ہوتا ہے پھر وہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن کا بھائی ہے، پھر نہیں کہتے. اوکے میرے بھائی، بہت مہربانی. تھینک یو سر، تھینک یو سر، بہت سلامت رہیں، زندہ رہیں.